ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. حمد اور مخلوقات، اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف اس قدر پسند ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اپنی تعریف پر معمور کر دیا ہے، لہذا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل۔ اور کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ پڑتی ہو۔ اے انسانوں، غور کرو کہ بے جان اور بے عقل چیزیں تو اپنے خالق کی حمد و ثنا کریں اور تم اپنے خالق کی تعریف سے غافل رہو۔ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا تمہارے لیے ہی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں، وہ تو ہر حال میں تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی غنی اور تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس کے شکر سے بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر۔ اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی اور تعریف والا ہے۔ آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کسی تعریف کا محتاج نہیں، نہ اسے کسی کی تعریف سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، فائدہ تعریف کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ حمد کرنے والے کو جنت کی لازوال نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور یہی حمد کا فائدہ ہے۔ لہذا اے لوگوں، جنت چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرو۔ تعریف کرنے والے کی صدا کو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے اور شرف قبولیت بخشتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیدعو بما شاء، سنن الترمذی، سندہ صحیح۔ تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو دعا چاہے کرے۔ حمد کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، صحیح مسلم۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آیا اور اس حالت میں کہ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا، وہ صف میں داخل ہوا، اس نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت
زیادہ ہو، پاک ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم المتکلم بالکلمات، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اس شخص نے کہا جئت وقد حفظنی النفس فقلتها، میں آیا، میرا سانس چڑھا ہوا تھا تو میں نے یہ کلمات پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، صحیح مسلم۔ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے کون انہیں اوپر لے جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس دعا کا پڑھنا اللہ تعالی کو بہت پسند ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک شخص نے یہ کلمات کہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت تعریف اللہ کے لیے ہیں، صبح و شام اللہ کے لیے تسبیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القائل کلمۃ کذا وکذا، یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کلمات کہنے والا میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، صحیح مسلم۔ مجھے ان سے بڑا تعجب ہوا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ استدعاء الحمد للہ رب العالمین سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ سورہ الفاتحہ کا ایک نام بھی ہے، جیسا کہ فاتحۃ الکتاب کی فضیلت کے تحت ابو سعید بن المعلا کی روایت بیان کی جا چکی ہے۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام.